السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم ایسی عبادت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ ہے، جس کی امپورٹنس کا اندازہ، جس کی فضیلت اور منقبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی اس عبادت کو ادا کرتے رہے۔ اگر مصروفیات کی بنا پر کسی سال اس کو ادا نہیں کر سکے تو آئندہ سال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عبادت کو ادا کیا۔ جی ہاں، اس عبادت کا نام اعتکاف ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اعتکاف کا معنی و مفہوم سمجھتے ہیں، پھر اس کی اہمیت کی طرف کچھ اشارہ کریں گے، پھر اس سے ریلیٹڈ جو احکام ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ چونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے تو رمضان اور اعتکاف کا بڑا گہرا تعلق ہے، اسی مناسبت سے ہم یہ میسج اپنے آڈینس تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اعتکاف جو ہے اس کا لغوی اعتبار سے معنی ہوتا ہے رکے رہنا، ٹھہرے رہنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، عبادت الہی کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لینا مسجد وغیرہ میں۔ اس کی اصطلاحی ڈیفینیشن اعتکاف کسے کہا جاتا ہے؟ لزوم المسلم الممیز مسجدا لطاعت اللہ تعالی، وہ مسلمان جو بالغ ہو، جو فہم و فراست کا مالک ہو، جو سمجھدار ہو، وہ اللہ کی اطاعت کے لیے مسجد میں بیٹھ جائے، اسے کہا جاتا ہے اعتکاف۔ بعض اہل علم نے یہ بھی فرمایا الانقطاع للعبادت فی المسجد مدتا معینہ، ایک خاص وقت کے لیے مسجد میں الگ تھلگ گوشہ نشینی اختیار کر لینا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اس چیز کا نام اعتکاف ہے۔ تو اعتکاف کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہمیشگی والی سنتیں ہیں ان میں سے ایک سنت اعتکاف کرنا ہے۔ جو دین اسلام میں مستحبات ہیں ان میں سے ایک مستحب اعتکاف ہے۔ وہ اعمال جو اللہ رب العالمین کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں ان میں سے ایک بہترین عمل اعتکاف ہے۔ حتیٰ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کرتے، یہاں تک کہ آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف بلا لیا گیا، آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے اعتکاف کرتے کرتے ہی، یعنی کہ ہر سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام ان دونوں کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ بیت اللہ کی طہارت اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعد، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے فوت کر لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ تو اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی اعتکاف کرتے تھے، لیکن ایک سال ایسا آیا کچھ مصروفیات کی بنا پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے، تو آئندہ سال
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 دن کی بجائے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 لیلہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن ایک سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف نہ کر سکے، تو پھر آئندہ سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو اسی طرح اعتکاف جو ہے، چونکہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، یہ بڑے خوش بخت اور سعادت مند لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، تو اس کی کچھ شروط بھی ہیں۔ ان شروط اور کنڈیشنز کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو معتکف ہے، اعتکاف کرنے والا، وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، ممیز ہو، سمجھدار ہو۔ جیسا کہ کوئی بھی عبادت ہے اس کو کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے فہم و فراست، عقل، بلوغت اور اس طرح سمجھداری کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اعتکاف بھی انہی عبادات میں سے ایک ہے جس کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے اور فہم و فراست کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بلوغت کا ہونا بہت اعلیٰ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ یا بچی بالغ نہیں ہے لیکن عبادات اور معاملات کو سمجھتے ہیں تو وہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اعتکاف کی جو جگہ ہے وہ مسجد ہوگی، مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہو سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پھلانگ نہیں سکتے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مسجد ایسی ہونی چاہیے جس میں مسلمان اعتکاف کریں کہ جہاں پر پنجگانہ نماز کا اہتمام ہو۔ اگر کسی مسجد میں پنجگانہ نماز نہیں ہوتی تو وہاں پر مرد حضرات کو خاص کر کے اعتکاف کی اجازت نہیں، کیونکہ مرد حضرات پر نماز باجماعت فرض ہے۔ تو اگر کسی مسجد میں ابھی وہ باقاعدہ نماز والا سلسلہ شروع نہیں ہوا تو وہاں پر مسلمان اعتکاف نہ کریں۔ تو ان 3 شرطوں کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ جو معتکف ہے ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جہاں پنجگانہ نماز بھی ہوتی ہو اور ساتھ ساتھ جمعہ کا اہتمام بھی ہو۔ ہاں، اگر پنجگانہ نماز ہوتی ہے، جمعہ ابھی شروع نہیں ہوا، اجازت دی جا سکتی ہے اس مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی۔ جب جمعہ کا وقت ہوگا تو وہ شخص اٹھ کر جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں چلا جائے گا۔ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ایسا نہیں ہے، کیونکہ عورتوں پر باجماعت نماز پڑھنا فرض نہیں اور جمعہ تو ویسے ہی عورتوں پر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ غلط فہمی کی بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اعتکاف کے صحیح اور درست ہونے کے لیے رمضان کا ہونا بھی ضروری ہے یا روزے کی حالت میں ہونا انسان کا ضروری، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ رمضان اور اعتکاف کا بڑا گہرا تعلق ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے روح اور بدن کا ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے انسان رمضان میں ہی بیٹھے یا روزے کی حالت میں بیٹھے۔ رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان عمر قال یا رسول اللہ، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی نذرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد الحرام میں اعتکاف کروں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوفی بنذرک، اپنی نظر کو پورا کرو۔ تو یہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے رہے ہیں ایک رات کے اعتکاف کی، اور وہ بھی رات کے وقت، دن کے وقت نہیں۔ پتہ چلا اعتکاف رمضان میں بھی ہو سکتا ہے اور رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، اور روزہ تو عام طور پر دن کو ہی ہوتا ہے، رات کو تو ہوتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے رات کو بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔
اسی طرح ایک اور بہت اہم چیز جس کا تعلق اعتکاف کے ساتھ ہے وہ اعتکاف کا وقت ہے۔ ابھی ہم نے اشارتاً تو ذکر کیا، لیکن ڈیٹیل کے ساتھ ہم یہ کہیں گے، خاص کر ماہ رمضان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، پہلے 10 دنوں میں بھی، دوسرے 10 دنوں میں بھی کیا، اور پھر تیسرے 10 دنوں میں آپ منتقل ہو گئے۔ تو کوئی شخص پہلے عشرے میں اعتکاف کرنا چاہے کر سکتا ہے، دوسرے میں کرنا چاہے کر سکتا ہے، تیسرے عشرے میں کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ہاں، تیسرے عشرے میں اعتکاف کرنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، کیونکہ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے عشرے سے دوسرے، پھر دوسرے سے تیسرے کی طرف منتقل ہو گئے تھے، اور ویسے بھی لیلۃ القدر وہ تیسرے عشرے میں، آخری جو عشرہ ہوتا ہے، طاق راتیں اسی عشرے میں ہوتی ہیں، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ آخری عشرے کا انتخاب کرے اعتکاف کے لیے۔ لیکن اگر مصروفیات کی بنا پہ، اپوائنٹمنٹس کی بنا پہ، اپنی ذمہ داریوں کی بنا پہ، رسپانسبلٹیز کی بنا پہ وہ آخری عشرے میں نہیں بیٹھ سکتا، تو وہ دوسرے یا پہلے عشرے میں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اعتکاف کی منیمم جو ڈیوریشن ہے اس کی تحدید شریعت نے نہیں کی کہ آپ 1 مہینے کے لیے، 10 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے بیٹھیں، بلکہ اہل علم نے لکھا ہے 1 دن اور 1 رات کے لیے بھی اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے۔ ابھی ہم نے بخاری شریف کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پرمیشن لی کہ وہ 1 رات اعتکاف بیٹھ جائیں۔ انہوں نے نظر مانی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنی نظر کو پورا کرو، 1 رات کا اعتکاف بھی کر سکتے ہو۔ اسی طرح ہمیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس جگہ پر یا جن جگہوں پر اعتکاف کریں تو وہ جگہ بہت اعلیٰ ہوں۔ ویسے تو روئے زمین پر مسجدوں سے افضل کوئی جگہ نہیں ہے۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس زمین کی پشت پر جو جگہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں وہ مسجدیں ہیں، اور وہ جگہیں جو بری ہیں جہاں پر جھوٹ، فراڈ، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ مارکیٹیں اور بازار ہیں۔ تو مسجدوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ اجر و ثواب والی مسجدیں ہیں ان کا انتخاب کرنا چاہیے اگر کسی کے لیے ممکن ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس یہ سہولت ہو کہ وہ بیت اللہ جائے، مسجد الحرام میں اعتکاف بیٹھے، تو یہ نور علی نور ہے، کیونکہ وہاں پر ایک نماز کا اجر و ثواب 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی کا نمبر آتا ہے، وہاں پر ایک نماز کا اجر و ثواب 1000 نمازوں سے بھی زیادہ ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر مسجد اقصی، مسلمانوں کا قبلہ اول، اللہ تعالیٰ اس کے باسیوں اور اس پر رحم فرمائے، تو وہاں پر ایک نماز 250 نمازوں کے برابر ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان یہ سکت اور یہ طاقت رکھتا ہو، اللہ کا لطف و کرم اس پر ہو، تو اسے سب سے پہلے مسجد الحرام، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد اقصی، اس کے بعد مسجد قباء یا کسی بھی مسجد میں وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے۔ اعتکاف کا وقت خاص کر ان لوگوں کے لیے جو آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے خیمے میں، اپنے موتقف میں جہاں پر اس نے بیٹھنا ہے وہ کب داخل ہو۔ اس میں 2 آراء ہیں۔ جو مستند رائے ہے وہ یہ ہے کہ 20ویں روزے کو شام کی وہ نماز با جماعت جب مسجد میں پڑھے گا تو وہ گھر سے تیاری کر کے آئے گا، مغرب کے بعد ہی وہ مسجد میں آ جائے گا، تو وہ رات مسجد میں گزارے گا۔ صبح 21واں روزہ ہوگا، آخری عشرے کا آغاز دنوں کے اعتبار سے ہوگا، وگرنہ آخری عشرے کا آغاز 20ویں روزے کی مغرب سے ہو جاتا ہے، کیونکہ شرعی اعتبار سے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ تو 20واں روزہ جب ختم ہو رہا ہوگا، 21ویں روزے کی جب رات شروع ہوگی تو مسلمان گھر سے تیاری کر کے آئے گا، مغرب کی نماز پڑھ کے وہ مسجد میں رات گزارے گا، صبح 21ویں روزے والے دن فجر پڑھ کے وہ اپنے خیمے میں یا جو اس کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے، وہ وہاں پر بیٹھ جائے گا، باقاعدہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح کچھ چیزیں اور بھی ہیں اعتکاف والوں کے لیے جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹائم اللہ کی عبادت میں گزارے،
راتوں کے قیام میں گزارے، استغفار میں گزارے، تسبیح اور تقدیس میں گزارے، مختلف قسم کے عبادات، قرآن پڑھنا، تسبیح بیان کرنا، استغفار کرنا، نوافل پڑھنا، قرآن مجید، ذکر و اذکار، اگر ممکن ہو وہ پڑھا لکھا ہے مسجد میں امر بالمعروف نہی عن المنکر جو لوگ آتے ہیں ان کو دین سکھانا، خود سیکھنا، یہ ساری چیزیں معتکف کو کرنی چاہیے۔ اسی طرح معتکف کو چاہیے کہ وہ بغیر ضرورت کے اپنے خیمے سے بھی نہ نکلے، یا جو جگہ اس کو انتظامیہ کی طرف سے الاٹ کی گئی ہے اس سے بھی نہ نکلے، اور مسجد سے بھی نہ نکلے۔ کچھ لوگ اپنے خیموں کو چھوڑ کر مسجد کے صحن میں یا مسجد کی چھت پر ایسے بیٹھ کے ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان دنیا اور دنیا کے جھنجھٹوں سے الگ تھلگ ہو کر گوشہ نشینی اختیار کرے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان لائیو رابطہ ہونا چاہیے، مناجات ہوں، عبادات ہوں، ریاضات ہوں، انسان روئے، بل کے تڑپے، اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ تو اگر وہ گپوں میں، بات چیت میں ٹائم سپینڈ کرے گا تو اعتکاف کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ ان دنوں میں ایک بہت بڑی خرابی جو دیکھنے میں آتی ہے وہ موبائل ہے۔ موبائل کا یوز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اہل علم تو فرماتے ہیں معتکف کو چاہیے اپنے گھر سے موبائل لے کر ہی نہ آئے۔ موبائل ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو غافل کرتی ہے۔ جو اعتکاف کا بنیادی مقصد اور فریضہ ہوتا ہے اس میں سب سے بڑی چیز خلل ڈالنے والی وہ موبائل ہے۔ تو بہرحال بغیر ضرورت کے معتکف کو مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے۔ ضرورت کے تحت مسجد سے نکلا جا سکتا ہے۔ ضرورت سے مراد وہ چیز جس کو کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ کھانا پینا ہے، اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے کھانے پینے کا تو وہ اپنے گھر جائے گا کھانے پینے کے لیے۔ اگر کوئی اس کو کھانا لا کر دے دے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر مسجد میں بھی انتظام نہ ہو، کوئی لا کے دینے والا بھی نہ ہو، کوئی پسماندہ علاقہ ہو، تو وہ شخص کھانا کھانے کے لیے اپنے گھر یا مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اسی علاقے میں مسجد نہیں ہے، واش روم کا سسٹم نہیں بنا ابھی تک، یا کسی اچانک ایمرجنسی کی وجہ سے پانی وغیرہ نہیں ہے، اس کو غسل کرنا ہے، اس کو واش روم جانا ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، تو پھر بھی شخص مسجد سے باہر نکل کے معتکف جو ہے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ یہ مسجد سے جو نکلنا ہے نا، اس کی زیادہ سے زیادہ 3 اقسام ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ ہے جو مسجد سے نکلنا جائز ہو، وہ ایسے کام کے لیے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، جیسے کھانا پینا ہو۔ اسی طرح اگر اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، جیسے ہم پیچھے بات کر چکے ہیں، تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، تو یہ نکلنا جائز ہے۔ یا اس کو واش روم جانا ہے تو یہ نکلنا جائز ہے۔ دوسری قسم یہ ہے اگر وہ اپنے خیمے سے مسجد سے نکلنا چاہتا ہے کسی نیکی کے لیے، ایسی نیکی جو حقیقت میں اس پر واجب نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی پیشنٹ یا بیمار کی تیمارداری کے لیے جانا چاہتا ہے، یا کوئی آدمی کی ڈیتھ ہو گئی اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، تو اس کی اجازت تب ہے اگر اس نے اعتکاف بیٹھنے سے پہلے شرط لگائی تھی۔ مثال کے طور پر اس کو پتہ چلا کہ فلاں آدمی بیمار ہے، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے، اللہ نہ کرے اگر اس کی بیماری جاری رہی تو میں اس کی تیمارداری کے لیے جاؤں گا۔ اس نے شرط لگائی تھی اور دل ہی دل میں یہ سوچ لیا تھا خدا نہ خواستہ اگر وہ فوت ہو گیا تو میں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی جاؤں گا۔ اگر تو یہ شرط اس نے لگائی تھی، باقاعدہ اس نے نیت کی تھی اعتکاف بیٹھتے وقت، تو پھر تو وہ جا سکتا ہے، ادروائز اس کو اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ تیسرا اس کا مسجد سے یا اپنے خیمے سے نکلنا اور مسجد سے نکلنا وہ ہے کہ وہ ایسے کام کے لیے ہو جو اعتکاف کی روح کے مقصد کے ہی منافی ہو، یعنی کہ وہ خرید و فروخت کے لیے جا رہا ہے، یا وہ اپنے وائف سے انٹرکورس تعلقات، اپنی جنسی تسکین کے لیے جا رہا ہے، تو یہ جو نکلنا ہے یہ کسی صورت بھی جائز نہیں۔ یہ تینوں اقسام بہت بڑے عالم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ انہوں نے ذکر کی ہیں۔
اب آخر میں ہم وہ چیزیں ذکر کرتے ہیں جن کو کرنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے یا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے یا اعتکاف کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا وہ موبائل ہے، اور موبائل کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک یا اس طرح کی جو جدید ایپس ہیں ان کا مس یوز یا غیر ضروری استعمال۔ مس یوز کرنا، غیر ضروری استعمال سے اہل علم نے لکھا ہے اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، اعتکاف کی جو روح ہے وہ فوت ہو جائے گی۔ یہ شخص ایسے ہی ہے جیسے کوئی دھرنا دے کر بیٹھا ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے ملے گا اگر وہ اعتکاف میں بھی موبائل وغیرہ کا اور ان ایپس کا مس یوز کر رہا ہے۔ اس طرح دوسری چیز وہ جماع ہے۔ اگر کوئی شخص حالت اعتکاف سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اپنی وائف کے پاس، تو اس کا وہ اعتکاف جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ حالت اعتکاف میں اپنی بیویوں سے تم مباشرت جماع نہیں کر سکتے۔ مباشرت اور جماع سے ملتی جلتی اور چیزیں بھی ہیں، جیسے کہ کوئی شخص مشت زنی کرے، ہینڈ پریکسٹس یا ماسٹربیشن، وہ کسی بھی جگہ پہ کرے اعتکاف کے دوران، اس سے بھی اس کا اعتکاف باطل اور فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز جس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، اگر کوئی مسلمان خاتون اعتکاف بیٹھی ہوئی تھی مسجد میں، اس دوران اس کو مینسز یا نفاس والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ حائضہ عورت یا وہ عورت جو نفاس کی حالت میں ہو، اس کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، اور مینسز سے یا نفاس سے حد سے اکبر لاحق ہو جاتا ہے جس کی بنا پر غسل فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی عورت جس کو ماہواری یا نفاس والا معاملہ شروع ہو جائے، اس کا بھی اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز، اگر کوئی شخص یا کوئی عورت ہی جو اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے بغیر ضرورت کے جان بوجھ کر قصداً مسجد سے نکل جائے، تو یہ بھی اہل علم نے لکھا ہے کہ اس سے بھی اس شخص کا یا اس عورت کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ پانچویں چیز، اللہ نہ کرے دوران اعتکاف اگر کوئی شخص ضرورت سے زیادہ بیمار ہو جائے، اتنا بیمار ہو جائے کہ بے ہوش ہو جائے، کوما میں چلا جائے، یا اس کی عقل معاف ہو جائے، یا کوئی بھی وجہ ایسی لاحق ہو جائے جس سے اس کی ہوش اور حواس قائم نہ رہیں، تو ایسے شخص کا بھی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ چھٹی اور آخری چیز، اللہ نہ کرے ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اگر اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام سے پھر جاتا ہے، تو اس کا اعتکاف بھی باطل ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آخر میں ہم جو اعتکاف کی بنیادی جو ڈیمانڈ ہے، یا اعتکاف کا بنیادی جو مقصد ہے، یا اعتکاف کی جو روح ہے، یا آپ کہیں اعتکاف کی جو سب سے بڑی حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے الگ تھلگ ہو کر گوشہ نشینی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اللہ تعالیٰ سے نظر و نیاز، عہد و پیمان کرے، اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد 100 مرہ، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تو آپ اتنا کثرت کے ساتھ استغفار کرتے کہ ہم شمار کرنے لگتے تو 100 مرتبہ سے بھی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک مجلس میں استغفار کرتے۔ بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ الفاظ بھی کوٹ کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو، خاص کر ہر معتکف شخص کو، یہ الفاظ یاد کرنے چاہیے کہ یہ زبان نبوت سے نکلے ہوئے سنہرے الفاظ ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہا کرتے تھے، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، وتوب علیہ، اے اللہ میری توبہ قبول کر لے، انک انت التواب الرحیم، یقیناً آپ بہت زیادہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور آپ بہت زیادہ مہربان ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ جتنے بھی معتکفین ہیں ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے، انہیں اس اعتکاف کو صحیح معنی میں سیکھنے، اس کی روح اور مقصد کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔